ٹاپک جو دیا ہے وہ ہے آرٹس، کلچر اینڈ سوسائٹی. ان تینی چیزوں کو ذرا ڈیوائڈ کر لیتے ہیں نا. پہلے ویل ڈیوائڈ دیز تھنگز اپ. آرٹ سب سے پہلے، آرٹ ہے کیا؟ لوگوں سے اگر پوچھا جائے. ہاں تم کچھ بتانا چاہ رہے ہو؟ ہاں، کسی بھی چیز کا اظہار آرٹ ہے. دا وے آف لیونگ، امیجنیشن، نیویگیشن. اچھا، بہت سے لوگ آرٹ جو ہے نا ہم لوگوں نے ایک ویسے بنا دی، بہت ہوا سا بنا دیا کہ جی امیر لوگ میں چونچلے ہیں، مہنگی پینٹنگز ہوتی ہیں، مہنگے اسکلپچرز ہوتے ہیں، اس کا پتہ نہیں ہوتا سیدھا کون سے، الٹا کون سا ہے، لیفٹ کون سا ہے، رائٹ کون سا ہے. تو ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. کتنے لوگوں نے بات کی امیجنیشن، کسی نے کیا بات کی، کسی نے کچھ جواب دیا. کوئی جواب بھی غلط نہیں ہے، سارے جواب صحیح ہیں، کیونکہ آرٹ کے اندر یہ ساری چیزیں سمو جاتی ہیں. اچھا، آرٹ ہے کیا؟ کسی بھی چیز کو پیار سے دیکھو نا، کسی بھی چیز کو پیار سے دیکھو، خوبصورت دکھتی ہے. ہر خوبصورت چیز آرٹ ہے. سمپل. تو اب ہر چیز کو پیار سے دیکھنا شروع کرو. ہم لوگ کنڈیشن ہوئے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں اور کچھ نہیں لگتی. بچپن سے ہمیں جب ڈرایا کالی مائی سے، کالے بابے سے، تو وہ جو کالا رنگ تھا نا، وہ بلیک میل بھی ہو گیا، وہ ساری چیزیں ہو گئیں، لیکن وہ ہم لوگوں کو جو ہے نا اس سے ایک ڈر رہ گیا. مختلف جگہوں پہ جائیں گے تو وہاں ان لوگوں کی کنڈیشننگ مختلف ہے. تو جو ہم لوگوں کی یہ ہو گئی، اس کو ہم لوگوں نے بدلنا کیسے؟ بدلنے سے پہلے جاننا پڑتا ہے. اگر کوئی غلطی کی، جب تک اس کو مانیں گے نہیں تو اس کو سدھاریں گے کیسے؟ تو ہم لوگ اس کی جسٹیفیکیشن تو ہر چیز کی ہے. چھوٹا سا تھا تو جو سب سے زیادہ پیار کیا نا وہ ماں نے کیا، اور سب سے پہلا جھوٹ بھی ماں نے ہی بولا. ماں نے بولا بہو آ جائے گا. ارے ہماری جان نکل گئی بہو سے، بہو نہیں آیا. لیکن جب بڑے ہوئے اور پوچھا ان سے کہ بھائی آپ نے جھوٹ کیوں بولا، تو ایک دم سے آنا آ گئی. انہوں نے بولا اپنے ماں باپ کو جھوٹا کہہ رہے ہو؟ یہ تو ہمارا کلچر ہے، یہ تو کب سے باپ دادا ہمیں بتائے آ رہے ہیں، تم ان کو جھوٹا کہہ رہے ہو. نہیں بھائی، ہم ان کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم اس جھگڑے میں پڑنا ہی نہیں چاہتے. تو انڈرسٹینڈ کریں، ہم لوگوں نے، ہماری شروعاتی کنڈیشننگ بہت سارے جھوٹوں سے ہوئی. اور صرف یہ ایک ایسا جھوٹ نہیں تھا، اس طرح کے بہت سارے جھوٹ ہماری زندگی میں آئے اور آتے رہے. ہمیں جس چیز سے ڈرایا گیا ان کو پروو نہیں کرنی پڑی، اور ہمیں جس طرح ایکسپلین کیا ہم دور ہونا شروع ہو گئے. ہمیں گریڈ سے ڈرایا، ہمیں کل سے ڈرایا، ہمیں استادوں سے ڈرایا، ہمیں دوستوں سے ڈرایا، دشمنوں سے ڈرایا، خاندان سے ڈرایا، نام سے، رنگ سے، ہر چیز سے ڈرایا. اور پھر غضب خدا کا، انہوں نے ہمیں خدا سے ڈرایا. جس چیز سے ڈر لگتا ہے نا اس سے انسان دور رہتا ہے نا. اور جب پتہ لگا خدا ہمارے اندر ہے، ہم خود سے دور تھے. ہمیں ہماری چاہتیں ہی نہیں پتہ تھیں، ہمیں ہماری طاقتیں ہی نہیں پتہ تھیں. جب پتہ ہی نہیں ہمارے اندر کیا ہے تو ہم اس کو کس طرح پالش کریں؟ ہو گیا یہ. اب you guys are more aware, not of just today, but of the past also. You are more informative. آپ لوگوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، اور سب سے اچھی بات ہم سے زیادہ سچے ہیں. میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے YLC آ رہا ہوں، اور اب وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جن کو ایک دفعہ جن کے سامنے بیٹھ کے میں نے ان سے کچھ بات کی تھی، اب وہ ایڈمنسٹریشن میں ہیں، کچھ کہاں. سو دس از been a blessing for me also, this YLC. میں نے بہت سیکھا YLC کے. جب میں پاکستان پہلی واپس آیا تو YLC had just started. تو میرے لیے ایک نئی چیز تھی، ان کے لیے بھی ایک کوئی نیا سا اسپیسیمن تھا. تو انہوں نے مجھے جج نہیں کیا. مجھے یار یہ کیسا، یہ شکل سے تو پڑھا لکھا نہیں لگتا، یہ بچوں کو کیسے پڑھائے گا. جب ہم نے ججمنٹ نہیں کی تو ہم ایک بہتر نتیجے پہ آئے.
اب ہم نے وہ ڈر نکالنے ہیں. ڈر نکالنے سے پہلے پتہ تو لگے ڈر کس چیز سے لگ رہا تھا ہمیں. تو آرٹ جو ہے یہ آپ لوگوں کی ڈر نکال دے گا, یہ آپ کو ڈراؤنا بنا دے گا. خدا نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. خدا نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. دیٹ مینس کنگ آف دا کنگڈم. میں نے ہمیشہ ہر وائلسی پہ یہ بات کی اور آج دوبارہ سے دہرا رہا ہوں کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے نا, چاہے غریب کا بچہ ہو چاہے امیر کا بچہ ہو, ایک سیلیبریشن تھی. جس طرح کو بادشاہ آیا ہو, وہ رشتہ دار جو ہمیں پسند بھی نہیں کرتے تھے نا, انہوں نے بھی آ کے مسکرا کے بولا کتنا پیارا بچہ ہے, او مائی گاڈ کتنا پیارا بچہ ہے. انسان کا بچہ پیارا ہوتا ہے تو وہ کتنا کیوٹ ہے. میں نے کیوٹ تو کتے کا بچہ ہوتا ہے, گدھے کا بچہ کیوٹ ہوتا ہے, انسان کا بچہ کیوٹ تھوڑی ہوتا ہے. تو جس طرح بادشاہ کی آپ لوگ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں, ایک انسان جب آیا خدا نے اس کو بادشاہ کی طرح موقع دیا. اس سے پہلے کہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی, اس کو پہلے سے ہی تاج پہنا دیا کہ سب آئے, ارے مبارک ہو, ارے مٹھائیاں فلانا خوشیاں, اور غریب کا امیر کا ایک سا بادشاہ کی طرح. اور جب جائیں گے انشاءاللہ تو تب بھی بادشاہ کی طرح, کاندھوں پہ پھول, عطر, آنسو. اور کوئی اچھے کام کیے تو لوگ 40ویں بھی کریں گے, گیٹیاں بھی پڑیں گے, اور کوئی اور اچھے کام کیے تو برسیاں بھی پڑیں ہوں گی. تو انڈرسٹینڈ گاڈز پرومس, یو آر مائی کنگ. اس نے اس دنیا میں بھیجا بادشاہ کی طرح اور واپس بلایا بھی بادشاہ کی طرح. اب یہ بادشاہ کی طرح رہنے کا ٹائم ہے نا, اس میں ہم بیکاری نہ ہوں. اینڈ دس از دیٹ ٹائم. اور اس کو ہم لوگوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی ہے کیسی, اور ہمارا مقصد حیات ہے کیا. تو ابھی جو مقصد حیات سمجھ آیا نا, وہ ایک ہی چیز سمجھ آئی. خدا نے بولا میرے 99 نام ہیں اور میں تمہارے سینے کے اندر ہوں. These 99 names are 99 supernatural powers, if you look at it. And they're inside of you. آپ کو جو زندگی کی مہلت ملی ہے, آپ ان تمام جتنی صلاحیتیں, جتنی طاقتیں ان ناموں کی ہیں, آپ ان کو پالش کریں. آپ مصور ہو جائیں گے, آپ رحیم ہو جائیں گے, آپ کریم ہو جائیں گے, آپ جلال ہو جائیں گے, آپ عالم ہو جائیں گے. یہ آپ کے اوپر ہے. تو یہ زندگی کا جو مہلت ملی, اتنا خوبصورت تحفہ, اس کو اور حسین کیسے بنانا. ہم لوگ ہینڈ رائٹنگ کرتے ہیں نا, خوبصورتی سے لکھتے ہیں. کیوں خوبصورتی سے لکھتے ہیں؟ ہمیں بھی اچھا لگے اور دوسرے کو بھی اچھا لگے. لیکن آپ کو اچھا لگنا بہت ضروری ہے. اور بہت سی دفعہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں اچھا کیا لگتا ہے, کیونکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا نا ہمیں اچھا کیا لگتا ہے. جو بتا دیا ہم نے وہ مان لیا, وہی سن لیا. کنڈیشننگ تو ہماری ہے, ہماری تو ایئر بھی کنڈیشنڈ ہے. آپ کو پتا کنڈیشننگ سے کیا ہوتا ہے؟ کنڈیشننگ آپ کو ریالٹی سے دور کر دیتی ہے, محسوس کرنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے, اور سوچ میں ڈال دیتی ہے کہ سب ٹھیک ہے. اے سی اگر یہ ابھی بند ہو جائے نا, ٹیمپریچر کم نہیں ہوگا لیکن ہمیں گرمی لگنا شروع ہو جائے گی. ایسا جادو ہے اس کنڈیشننگ کا. اور ہم بچپن سے کنڈیشن ہوتے جا رہے ہیں, ڈر سے, دوسری چیزوں سے, آرٹ سے, کلچر سے, ہر چیز سے. اکثر میں نے سنا پاکستانیوں کے بارے میں, یا پاکستانی کہتے ہیں بہت ٹیلنٹڈ قوم ہے, بہت ٹیلنٹڈ قوم ہے. میں یہ نہیں مانتا, کیونکہ میں نے ٹیلنٹ جاپان میں بھی دیکھا ہے, ایمسٹرڈیم میں بھی دیکھا ہے, امریکہ میں بھی دیکھا ہے, لندن میں بھی دیکھا ہے, پتہ نہیں کہاں کا دنیا کے ہر کونے میں نے ٹیلنٹ دیکھا. اور بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, آپ جا کے دیکھیں تو صحیح. اور اگر خدا نے مجھے بھی اس پیار سے بنایا جس پیار سے کسی کرسچن کو, کسی ہندو کو, کسی یہودی کو, اسی پیار سے بنایا نا, تو کیسے ہمیں زیادہ ٹیلنٹ دے دیا اور ان کو کم ٹیلنٹ دے دیا؟ ہم محنت بھی نہیں کرنا چاہ رہے اور پھر بھی ہمیں زیادہ ٹیلنٹڈ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل. اٹ از ناٹ رائٹ اینڈ اٹ از ناٹ ٹرو. ایوری ون از ٹیلنٹڈ. آپ کے اندر خدا کا سانس ہے. He blessed you with his breath. You and the billions that are out there, سب میں خدا کا سانس ہے.
خدا ناانصاف نہیں ہے, ہم ناانصافی کرتے ہیں, وہ ناانصافی نہیں کرتا. کہانی اس نے لکھی, ہمیں نہیں پتا, اور اتنے پیار سے اس ہاتھ میں پوری میری داستان ایک زبان کے ساتھ اس میں سمو دی. اب میرا کام ہے اس کو جینا, ٹائم پاس نہیں کرنا. سانس تو سب لیتے ہیں, کیڑا بھی لیتا ہے, مکھی بھی لیتی ہے, کتا بھی لیتا ہے. ہم نے جینا ہے. اور جینا کیسے؟ آرٹ, کلچر. تو جو کہتے ہیں نا کہ ہم بہت ٹیلنٹڈ, ہم اتنے ٹیلنٹڈ نہیں. ٹیلنٹ تو سب ہیں, ہم بھی ٹیلنٹڈ ہیں, یہ نہیں کہ ہم ٹیلنٹڈ نہیں ہیں, لیکن سب ٹیلنٹڈ ہیں. ہاں, جس بات پہ ہمیں ناز ہونا چاہیے تھا کہ ہم سب سے پہلی سویلائزیشن تھے اور سب سے انسیولائزڈ ہو گئے, تو شرم کی بات ہے نا, تو فخر کی بات نہیں. فخر کی بات تو تھی کہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے کوئی کام کیے تھے, سب سے پہلے سویلائز تھے. موہنجو دڑو ہمارے پاس, ہرپا ہمارے پاس, مہر گڑھ ہمارے پاس. یہاں کو بلوچستان سے کوئی بچے ہیں, وہ زندہ باد جیو. اب آپ دیکھو بلوچستان, مہر گڑھ 12,000 سال پرانی سویلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں. سویلائزیشن کے اندر آرٹ بھی ہوتا ہے, کلچر بھی ہوتا ہے. سویلائزڈ لوگ ہوتے ہیں پلیٹوں میں کھانا کھاتے ہیں, کتے کی طرح زمین سے نہیں چاٹتے. تو ہم لوگ 12,000 سال پہلے کپڑے پہنتے تھے اور پلیٹوں میں کھاتے تھے. جب آپ کا ویسٹ جو تھا نا, ننگے پھر رہے تھے گھوڑوں کے اوپر. We should have been proud of that. We should have kept that heritage. Lost it. یہ ساری چیزیں بنی کیوں؟ ریلیجن بنے, نام بنے, محلے قومیں بنی, رنگ بنے, نسلیں بنی. یہ کیوں بنے؟ اور سارے مختلف. یہ اس لیے تھوڑی کیوں بنے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑ پائیں. یہ اس لیے بنے تھے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں. سب کا نام یوسف ہوتا تو میں ایک کو آواز دیتا, سب مڑ کے دیکھتے نا. سب کی ایک سی شکل ہوتی تو ہمیں کیسے چاہت ہوتی. سب ایک سے کیا پیار کرتے ہیں, یہ ایک جیسا پیار کرتے, تو ناممکن ہے, تو پاسبل ہی نہیں. ہمیں تو خدا نے صرف پیار کرنے کے لیے پیدا کیا. سب سے پہلے خود سے پیار. خود سے پیار کرنے سے پہلے خود کو جاننا ضروری ہے نا. ہماری تو ہمیشہ نظر دوسرے پہ ہوتی ہے. جب نظر دوسرے پہ اٹھتی ہے نا تو خود سے اٹھ جاتی ہے. جب دوسرے کو دیکھتے ہو تو خود نظر نہیں آتا. تو خود کو دیکھنا شروع کرو اور خود سے شروع کرو, چاہے وہ آرٹ ہو چاہے کلچر ہو. ہمارا بڑا خوبصورت کلچر تھا, اور ایسی بھی چیزیں تھیں جو کہ اتنی اچھی نہیں تھیں. جو چیزیں اچھی نہیں ان کو چھوڑ دو. جس طرح اس میں ریسزم ہے, ہمارے کلچر میں ریسزم ہے. انڈرسٹینڈ اٹ, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. کوئی بھی قوم پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن جو ان کی غلطیاں ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں گے نہیں اور ان کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم مزید بربادی کی طرف چلے جائیں گے. It does not mean you're less patriot. It does not mean you're a lesser Muslim or a lesser human. دیکھیں تو صحیح, ہم نے غلط کہاں کیا, ہمارے بڑوں نے کہاں غلط کیے. ہاں, ادب سے, احترام سے, ان کو سمجھا کے, پیار سے بجھا کے, کیونکہ بہت عرصے سے وہ ایک چیز فالو کر رہے ہیں, اس سے ان کو دور کرنے میں ان کو تکلیف ہوگی. اپنے کلچر کو آپ لوگ سیکیور کریں, اپنے آرٹ کو آپ انہینس کریں, اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کریں. آپ خدا کی شان ہیں, انڈرسٹینڈ دیٹ. اور ہمارا ملک, خدا نے بہت پیارا ملک دیا, بہت ہی پیارا. ہم یہاں کراچی میں بیٹھے ہیں, کراچی کے پاس, آپ کو پتہ ہے میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں رہا, امریکہ میں, کینیڈا میں. یہاں ایک فصل ہوتی ہے سال کی, ہم کراچی میں جہاں بیٹھے ہیں نا, یہاں 6 فصلیں کرتے ہیں آپ لوگ. آپ دیکھیں تو صحیح, کون سا فروٹ ہے جو یہاں نہیں ہوتا. یہاں کے لوگوں کے دل دیکھیں کیسے دل ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کسی کیٹاسٹرفی کا, کہ کیٹاسٹرفی آئے تو ہم لوگ جڑیں. اب ہمیں بغیر کیٹاسٹرفی کے جڑنا ہے اور خوبصورتی سے جڑنا ہے. ہر انسان کو آرٹ کی ضرورت ہے, ہر انسان کو. کوئی بال بناتا ہے, کوئی پینٹنگ بناتا ہے, کوئی تصویر بناتا ہے, کوئی فلم بناتا ہے, اور کوئی بیوقوف بھی بناتا ہے. ان سب کے لیے نا بہت کریٹیوٹی چاہیے. بس بیوقوف نہ بنائے, اور خاص طور پہ اپنے آپ کو, جو دوسرے کو بیوقوف بناتا ہے نا, سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے کہ میں بہت سیاح ہوں.
اور یہ سارے جھگڑے جو ہیں نا، یہ سارے جھگڑے انا کے ہیں. سب جھگڑے انا کے ہوتے ہیں، سب جھگڑے انا کے ہوتے ہیں. لوگ کب کہاں کسی کے ہوتے ہیں. سب جھگڑے انا کے ہوتے ہیں، لوگ کب کہاں کسی کے ہوتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں آرزوئے من ان سے جو خود سے بے وفا جدا ہوتے ہیں. تو انڈرسٹینڈ، خود سے توقع کرو، دوسرے پہ بھروسہ کرو. لوگ مجھے اکثر بولتے ہیں اب تو آپ بھروسہ نہیں کریں گے نا، آپ کو اتنا دھوکہ ملا. مطلب کیوں نہیں کروں گا؟ جو میرے نصیب کا کوئی لے نہیں سکتا، جو نہیں ہے وہ دے نہیں سکتا. جو دن میرا قبر کے اندر وہ باہر نہیں، اور جو باہر وہ اندر نہیں، تو پھر میں کیوں گھبراؤں، کیوں بھروسہ نہ کروں. اور بھروسہ تو دلیر کرتا ہے. اور ایک بزدل آدمی، دھوکہ بزدل دیتا ہے، بھروسہ دلیر کرتا ہے. تو اگر مجھے ایک بزدل آدمی نے ڈرا دیا تو پھر میری کیا دلیری. نہ لٹتا دن کو میں کب رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو. تو اب یہ ڈر بھی چھوڑ دیں. جو آپ لوگوں کو چیز آتی ہے فوراً دوسرے کو سکھا دیں، بتا دیں. جو یہاں سیکھا، کسی نے کوئی چیز مس کی، آپ نے کوئی خوبصورت پھول دیکھا، کوئی نظارہ دیکھا، کچھ دیکھا، شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ. یو ول گرو اینڈ یو ول سی ہاؤ یو ول ایکسپینڈینشلی گرو. ایک تو گروتھ ہوتی ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ، بٹ وین یو اسٹارٹ شیئرنگ یو ول گرو انارمسلی، یو ول ٹیک لیپس. اور جو بھی چیز کرو، جس طرح آرٹ کی بات ہوئی نا، ایچ ون یو سٹنگ ہیئر ایز این آرٹسٹ. اگر آپ نے صبح آئینہ دیکھا اور پتہ لگا ہاں میری شرٹ صحیح ہے، بال صحیح لگ رہے ہیں، میک اپ لپسٹک سب انگلش، آنکھیں ماں کے سیٹ ہوئی ہوئی ہیں، داڑھی کے خط بنے ہوئے ہیں، دانت صاف ہوئے ہیں، تو آپ نے ایک صبح سے آرٹ شروع کر دیا. اور جنہوں نے صبح کی نماز پڑھی، نماز سے زیادہ کوریوگرافی آرٹ ہے کیا؟ میرے پاس تو بہت سارے ایکٹرز وغیرہ سب آتے ہیں، سب آگے بولتے ہیں سر کوئی ایکسرسائز بتائیں، ایکسرسائز بتائیں کوئی ہم لوگ ایکٹنگ کے لیے. میں ایکسرسائز بتاؤں؟ ہاں. اگر نماز پڑھو. بولے ہیں تو بولا ہاں ہاں بہت ثواب ملے گا. میں نے کہا ثواب کا تو ہمیں پتہ نہیں، وہ تو اب کیش بک ہمارے پاس ہے نہیں ثواب کی. لیکن مجھے ایک چیز پتہ ہے کہ آپ ایکٹنگ کرتے ہیں نا، تو نماز کے خدا کے سامنے ایکٹنگ ہی تو ہے. کیونکہ اس میں آپ کو اسکرپٹ بھی ملا ہوا ہے، ڈائریکشن بھی ہے، کال ٹائمز بھی ہیں، کاسٹیوم بھی پتہ ہے. آپ سوچے تو صحیح کتنی ساری چیزیں ہیں. آپ کو ڈائلاگ پتہ ہے، ایکسنٹ پتہ ہے، کال ٹائمز پتہ ہے ساری. اور سب سے مزیدار چیز پتہ ہے کیا؟ اپنی آنکھیں کھلی رکھنی اور کان کھلے رکھنے ہیں. آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہے اور کان بھی کھلے رکھنے ہیں. دیٹ مینس یو نیڈ ٹو بی اویئر آف یور سراؤنڈنگس بٹ ناٹ بی افیکٹڈ بائی اٹ. تو انڈرسٹینڈ کہ وہ جو صحابہ کھڑے ہوتے تھے اور تیر نکال دیتے تھے اور پتہ نہیں لگتا تھا، تو انڈرسٹینڈ ان کی کنسنٹریشن کتنی تھی. دس از واٹ اٹ واز. اینڈ دین یو آر اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف این آڈینس، یو کی ناٹ سی دا آلمائٹی. پرفیکٹ یور نماز. جیسی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے 100 چیزیں ہمارے دماغ میں جاتی ہیں. پرفیکٹنگ یور نماز از آرٹ اینڈ دیٹ از پارٹ آف آور کلچر. اسٹارٹ فرام دیئر. اٹ ڈیوائڈز یور ڈے اپ انٹو 5. میں آپ لوگوں کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کو ثواب ملے گا اور جنت میں حوریں ملیں گی یا مزیدار کھانے ملیں گے یا شہد کی نہریں ملیں گی. میں ان چیز کا آپ کو پرومس نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو ایک چیز کا پرومس کر رہا ہوں کہ آپ بہترین انسان ہو جائیں گے. اگر آپ کی نماز پرفیکٹ ہو جاتی ہے آپ بہترین انسان ہو جاتے ہیں، چاہے کسی مسلک کے، کسی ریلیجن کے، کسی دھرم کے ہوں. آپ کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہو جاتا ہے، اپنے تھاٹس کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے. کھڑے ہوئے اتنی ساری تھاٹس آئیں اور آپ نے ایک نقطے گل مک دی ہے، ایک نقطے کی طرف دیکھا اور سب تھاٹس ختم ہو گئے. اینڈ آل واٹ یو سیئنگ is repeating these magical words that have been handed down to us by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it's God's words. It has power. میں کسی کو گالی دوں نا تو لوگوں کا بلڈ پریشر چینج ہو جائے، بلڈ پریشر بڑھ جائے ان کا گالی سے. یہ تو خدا کا کلام ہے، اس میں تو شفا ہے. میں نے کبھی بھی دیکھا نا کسی کو غصے میں بھی ہو، کچھ بھی ہو، پہلے ہوتا تھا کہ میری اب شکل ایسی ہے اور اٹائر بھی ایسے، تو جہاں جاؤں گا لوگ مڑ کے تو دیکھیں گے. اور یہ آج سے نہیں، بچپن سے میں ٹیڑھا تھا. تو جہاں جاتا تھا تو ہمارے زمانے میں کوئی دیکھتا ہوتا تھا نا کوئی، تو وہ انا اتنی تھی کہ ایک دم سے ڈر لگ جاتا تھا. ڈر لگتا ہے نا جس کی انا ہوتی ہے، وہ ڈرا ہوا انسان ہوتا ہے.
تو جیسی کوئی دیکھتا تھا نا ہم لوگ, بھائی کیا دیکھ رہے ہو, کیا خالہ کا بیٹا ہو کیا مطلب, جھگڑا ہو جاتا تھا. اس کے بعد ایک میجیکل ورڈ مجھے ملا جس سے کبھی جھگڑا نہیں ہوا, 100% جھگڑا نہیں ہوا. کوئی دیکھ رہا تھا نا, میں کہتا السلام علیکم. ارے بری نظر سے بھی دیکھے نا تو دعا دینے کو مجبور ہو جاتا ہے. تو ڈو دیٹ, میک دس یور ہیبٹ. کسی کو دیکھو السلام علیکم, ہیلو, باہر ہو نہیں سمجھ آتی نا سلام, کیونکہ ہم لوگوں مسلمانوں کا امپریشن ہے کسی کو سلام کرو تو اگلا یہ نہ سمجھے کہ پھٹ جائے, تو اس کو ہیلو کہہ دو, بونجو, بونسوا, 100 لینگویجز. سیکھو دوسری لینگویجز. کوئی دوسری لینگویج سیکھنا برائی تھوڑی ہے, یہ تو کمیونیکیشن ہے. ہم لوگ پیدا ایک دوسرے کے لیے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. ہمارا دل چاہتا ہے ہم اپنے دل کی بات دوسرے سے کہیں, یہ دل چاہتا ہے. تو یہ جانو کہ تمہارا دل کن چیزوں کو چاہتا ہے, کیونکہ ہم نے چاہنا ہی چھوڑ دیا. ہمیں چاہنے سے ہی ڈر لگنا شروع ہو گیا. وہ ایک لفظ آتا ہے کیسے ہوگا, چاہا ہی نہیں. تو چاہنا شروع کریں, اور خوبصورتی سے چاہنا شروع کریں, پیار سے چاہنا شروع کریں, لحاظ سے چاہنا شروع کریں, اپنے آپ کو چاہنا شروع کریں, اپنے آپ کو جاننا شروع کریں, اور پیار سے دیکھو بھائی میری یہ عادت ہے, یہ کہاں سے آئی, گو بیک ٹو اٹ, ریسرچ اباؤٹ یور سیلف. تو آئینہ دیکھو, اور آئینے میں اگر دنیا کی سب سے خوبصورت شکل نظر نہ آئے نا, تو یہ جان لو کہ کسی دوسرے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو, اپنی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہو. کیونکہ اس چہرے کو دیکھنے کی, اس کی خوبصورتی جانچنے کی طاقت بھی صرف خدا نے تمہاری آنکھ کو دی ہے. یہ ماں کو بھی نہیں دی, یہ باپ کو بھی نہیں دی, یہ تم کو دی. سو یو آر دا ون. ماں بھی کہتی ہے نا, ہاں کوئی بچہ اگر کوئی وہ کام نہیں کرتا ہو تو میں نہیں, وہ والا وہ اچھا ہے, وہ بڑا والا ہے نا وہ بہت کام کا لڑکا ہے, یہ چھوٹا والا بہت نہیں, یہ کام بھی نہیں کرتا, سوتا رہتا ہے, نشے بھی کرتا ہے, یہ نہیں صحیح. باپ بھی کچھ عرصے بعد بولے گا نہیں تو کما ہی نہیں رہا, سارا کچھ میں ہی کر رہا ہوں, جب سے پیدا ہوا خرچ ہی کر رہا ہوں اس کے اوپر. لیکن تم ہو, اپنی آنکھیں کھولو اور اپنی خوبصورتی دیکھو. میرے ساتھ تو ہمیشہ ہوائی پریکٹس کی کوئی بھی چیز جو مجھے بدصورت لگتی تھی اور اگر خدا نے بنائی تھی تو میں نے یہ کیسے ہو سکتا, ہم نے اس کی خوبصورتی ڈھونڈنی ہے. تو دیکھو, اینگل بدل بدل کے دیکھو. اس کا یہ مطلب نہیں آپ لوگ لڑکیوں کو چاروں طرف سے دیکھنا شروع ہو جائیں. یہ لڑکے بولے نہیں سر نے بولا تھا سب کو خوبصورتی سے دیکھا, ایسا کوئی سین نہیں ہے. لیکن اسٹارٹ لکنگ ایٹ تھنگس فرام اے ڈفرنٹ اینگل, چینج یور اینگل. میرا اور صرف یہ آپ کی نگاہ ہے جو کہ سب کچھ بدل دیتی ہے. میرے بہت سارے دوست پلاسٹک سرجنز ہیں, وہ بہت ساری چیزیں کاٹتے ہیں, لگاتے ہیں اور سب کرتے ہیں. تو میرے بہت عرصے سے پیچھے پڑے تھے, بولا آپ کی ناک ٹیڑھی ہے, ہم سیدھی کر دیں. میں نے کیوں بھائی, ہمیں تکلیف نہیں ہے. بولے نہیں آپ کو تکلیف نہیں, لیکن پھر وہ اب دیکھیں آپ کو لوگ وہ بھی کس طرح کرتے ہیں, پریشرائز کس طرح. نہیں یار, آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ باہر ملک جاتے ہیں, آپ کا چہرہ نظر آتا ہے, آپ کی ناک ٹیڑھی ہے. میں نے کہا اچھا ناک سیدھی کیسے ہوتی ہے؟ بولے یہاں تھوڑا سا آپریشن ہوگا, کاٹیں گے آری سے, لیزر سے جلائیں گے, پھر ادھر ادھر سے کھال پکڑ کے اس کو سی دیں گے, پتہ بھی نہیں لگے گا, ناک سیدھی ہو جائے گی. میں نے کہا یار تو بہت تکلیف دہ بات ہے, مین کاٹو گے, بے ہوش کرو گے, اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے تو کیوں یہ کریں؟ نہیں 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 نہیں. میں نے کہا اگر میں آپریشن کے بغیر اپنی ناک سیدھی کر دوں تو کوئی اس میں کوئی خرابی ہے؟ نہیں نہیں, لیکن ہو ہی نہیں سکتی سیدھی. میں نے کہا بھائی میں سیدھی کر کے دکھا دیتا ہوں تمہیں بغیر آپریشن کے, ابھی سیدھی کر کے دکھا دیتا ہوں. کہتا بھائی مجھے پتا تم تھوڑی دیر یہاں سے اس کو پش کرو گے, وہ 10 سیکنڈ تک رہے گا فلانا. ہاں ایک اور وہ آئی ہے, وہ تھوڑی دیر آپ کو بریس پہناتے ہیں اور آپ کی ناک سیدھی ہو جاتی ہے, وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن رہتی ہے, پھر یہ کتے کی دم کی طرح ٹیڑھی ہو جائے گی جب تک آپ اس کو کٹوائیں گے نہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میرے پاس ایک طریقہ کار ہے. بولے کیسے؟ میں کہا بتاؤں. ہاں آپ لوگوں کو بتاؤں. یہ دیکھو آپ لوگوں کو سب کو ناک نظر آ رہی, میری ٹیڑھی ہے اس طرف ہے نا, ٹیڑھی نظر آ رہی سب کو ٹیڑھی. یہ دیکھو نا اس سائڈ پہ ڈائریکشن, ارے پیار سے نہیں دیکھ, سیدھا دیکھ,
टेढ़ी दिखेगी, तो इट इज टेढ़ी, बहुत दफा टूटी बचपन में। इसको सीधा करने का तरीका पता है क्या है? ये देखो, ऑल यू डू इज चेंज योर व्यू। अपना थोड़ा सा व्यू बदलो बाबा, मेरी नाक सीधी हो जाएगी, तुम थोड़ा इस तरह करके देख लो, या मैं इस तरह हो जाऊंगा। तो अंडरस्टैंड, कोई चीज नहीं समझ आ रही हो ना, तो look at it from another direction, because you're not able to see what other is trying to communicate to you. Again, like I said, namaz, one of the best exercises. आप लोगों का exercises बता रहा हूँ. And find more expressions, more expression. दिल चाह रहा होता है ना चीज़ों का, कभी कभार दिमाग में बातें चल रही होती हैं. Start documenting. अब आप लोगों के लिए बहुत आसान है, पहले कलम पेन से होता था, लोग छालों पे लिखते थे. अब आप लोगों के पास मोबाइल हैं, वॉइस रिकॉर्डर्स हैं, you know, tablets हैं. Start recording, and whatever you record, try to record it beautifully. May it be a painting, may it be voice, may it be a writing, may it be a sculpture, whatever it is, but make sure it looks beautiful to you. जब लिख रहे हो तो थोड़ा प्यार से देखो मेरा स्वाद कैसे बन रहा है, ये कैसे लिख रहा हूँ, अपनी राइटिंग खूबसूरत करो. कपड़े पहने हैं साफ होने चाहिए, महंगे नहीं होने चाहिए, साफ होने चाहिए, एस्थेटिक होना चाहिए. Clothes are there to protect you, not to hide you. So protect yourself. It protects you from rays and it protects you from gaze. ये नजरों से और असरों से बचाते हैं कपड़े. खूबसूरत कपड़े पहनो, लिहाज वाले कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े पहनो जो तुम्हारे बचाव के लिए हो, तुम्हारे दिखावे के लिए ना हो. अपने लिए पहनो, किसी और के लिए नहीं पहनो. जो चीज करो अपने लिए करो, जो खुद के लिए करोगे वो खुदा के लिए करोगे, जो खुदा के लिए वो सबके लिए. And right now you are at this time, खैर, you know, that you will make your decisions about your life कि मैंने अपना करियर किस में जाना है, मैंने डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, वो बनना है. इस एज में एक वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा घूम रहे होते हैं, भाई बताएं स्कोप किस चीज़ में है, स्कोप किस चीज़ में. स्कोप इज ओनली फॉर द बेस्ट. अंडरस्टैंड, इफ यू द बेस्ट you'll always be in demand, and if you're not the best, nobody's going to come to you. MBBS डॉक्टर मैंने देखे हैं 30-30, 40-40 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए, क्या सर कोई भी नौकरी कर लेंगे. और फिर कोई ऐसे डॉक्टर हैं, पेशेंट मर जाता है, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता. ऐसा कसाई है जिसका गोश्त ऐसा काटता है कि लाइन लगी होती है, नखरा भी उसका इतना है और बदतमीज भी है, फिर भी लाइन में खड़े होते हैं. नहीं यार गोश्त अच्छा काटता है, इंतज़ार करते हैं उसका. मासी चली जाती है 2 महीने और दूसरी नहीं रखते, उसका इंतज़ार करते हैं अगर ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो. सो बी द बेस्ट एंड यू विल ऑलवेज बी इन डिमांड. एंड हाउ डू यू बिकम द बेस्ट? जब अशरफुल मखलूकात है ना, जब हमारा दिल और दिमाग अलाइंड हो. आपको पता हो दीवार आवाज दिल की है कि पुकार दिमाग की है. अंडरस्टैंड, यू ड्रीम फ्रॉम हियर एंड यू विश फ्रॉम हियर. मुझसे लोग पूछते हैं ख्वाब यहां से देखता है इंसान, यहां से ख्वाब, यहां से ख्वाहिशात हैं. ख्वाब दिल में है. हमने दिल बंद कर दिए अपने, हमने अपने दिल बंद कर दिए. माओ ने मुझे बोला दुआ करें मेरी औलाद के लिए कि इसका दिल ना टूटे. मैं को दिल ही क्या जो टूटे ना. अरे ये क्या बात की, ये क्या बात की, क्यों ना टूटे. तू बचा बचा के न रख हिस्से, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साज में. तो भाई इसको तो जब तक दुखे नहीं तो फिर प्यार क्या हुआ, और प्यार नहीं हुआ तो फिर क्या गुजारी जिंदगी, फिर तो वक्त कट गया ना. ये तो हमने जीना है, हर लम्हा जीना है. सबसे कीमती चीज हमारा सांस. खुदा की कसम उनसे जाके पूछो जिनको कोरोना में सांस लेने में तकलीफ हुई. उफ उफ खुदाया, उनसे पूछो सांस की वैल्यू, उनसे सांस का लिहाज पूछो. और हम पता नहीं एक मिनट में, एक सेकंड में कितने कितने सांस ले जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता. तो अब सांस लो तो शुक्र मिले ना. हमने शुक्र से करना है. हमें खुशी की तलाश नहीं होनी चाहिए.
خوشی ایک موسم ہے, یہ آئے گا چلا جائے گا. جس طرح غم ہے, جس طرح دلیری ہے, یہ سارے موسم ہیں. جس طرح ڈر ہے, یہ موسم آئیں گے چلے جائیں گے. تو لوگ بولتے ہیں خدا کرے ہم خوش رہیں. ارے اگر یہ آپ دعا کریں نا کہ ہم خوش رہیں, یہ دعا نہیں ہے, بد دعا ہے. اگر کوئی چاہنے والا چلا جائے اور آپ کی شکل پہ آنسو کی جگہ مسکراہٹ ہو تو اس کا بھی دل ٹوٹ جائے, اور آپ کا دل تو پتھر کا ہوا ہوگا نا کہ پگھلا نا. تو انڈرسٹینڈ, خوشی آتی ہے چلی جاتی ہے, لیکن جب ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس کو روکنے کی پریشانی میں لگ جاتے ہیں. کسی طرح روک لیں اس کو. خوشی نہیں ہو پاتے, پریشان ہو جاتے ہیں اس کو روکنے میں. یار کہیں چلی نہ جائے. ارے ابھی آئیے, بس انجوائے کر لو, یہ موسم ہے, یہ موسم بہار ہے. پھر جب غم آئے تو آنسو پہنچے. کیوں آنسو پہنچ رہے ہو؟ غم نہ آئے, بہاؤ آنسو. بولو ہم دلیر ہیں, ہم نہیں روتے, ہم مرد ہیں, ہم نے غم نہیں منائے اپنے. پھر جب ڈرنا ہوا, کوئی ایسی چیز کی, کیونکہ مکافات عمل ہے نا, یو ریپ واٹ یو سو. کچھ کرو گے تو ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا. برا سوچو گے برا ہوگا, بھلا سوچو گے بھلا ہوگا. اپنے تھاٹس کو کلین کرو, اپنی سوچوں کو صاف رکھو, اپنے ارادوں کو پاک رکھو. تو روئے نہیں, اور اس کے بعد پھر ڈرے نہیں. ہم مونچھیں بڑی بڑی کر لیں, ہمیں کیوں ڈر لگتا, ہم تو خود ڈراؤن ہیں, ہمیں نہیں ڈر لگتا. اور پھر جب دلیر ہونا ہوا پھر بچ گئی, پھر بھاگ گئے. تو تلاش نہ خوشی کی تھی, نہ غم کی تھی, نہ ڈر کی تھی, نہ دلیری کی تھی. تلاش سکون کی تھی. تمہاری خوشی میں سکون, تمہارے آنسوؤں میں سکون, تمہارے ڈر میں سکون, اور تمہاری دلیری میں سکون. تو دعا سکون کی ہونی چاہیے, نہ غم کی نہ خوشی کی. یہ موسم ہے, آئیں گے, انجوائے کرو. ہوتا نا, گرمی آتی ہے ہلکے کپڑے پہنتے ہیں, سردی آتی ہے موٹے کپڑے پہنتے ہیں, ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو جو آئیں تم پہ غم, خدا سے دعا کرو, خدا کسی آزمائش میں نہ ڈالے. لیکن یہ ہے کہ انڈرسٹینڈ ویئر یو کمنگ فرام, گو بیک ان یور لائف, ریوائنڈ. دیکھو کہاں کہاں تمہاری کنڈیشننگ ہوئی ہے, کہاں کہاں تمہارا ضمیر تم سے چھنا ہے, کہاں کہاں تمہارا سچ جھوٹ میں بدلا ہے. اور وہاں وہاں اپنے آپ کو صحیح کرو, اپنے آپ سے جڑو. جو اپنے سے جڑ گیا وہ خدا سے جڑ گیا, جو خدا سے جڑ گیا وہ سب سے جڑ گیا. اگر مجھ سے یہ ہڈی اور بوٹی اور کھال اور خون نکال دو تو پیچھے ایک ویو رہ جاتی ہے. That wave is energy. اور جو بھی چیز موومنٹ ہے اس کے اندر انرجی ہے. That wave, جس طرح میں مائکرو ویو نظر نہیں آتی, ایکس رے نظر نہیں آتے, تو ہماری ویو بھی ہمیں نظر نہیں آتی, اور وہ ایک سر ہے. ویو ایک سر ہے, وہ خدا کا سر ہے. از کجا میں آئے دیں آواز دوست, خشک تارو خشک چوبو خشک پوست. از کجا می آئے دیں آواز دوست, نیز تارو نیز چوبو نیز پوست. خود بخود می آئے دیں آواز دوست, سون ہے سازست اندر تارو پوست. زی سبب می آئے دیں آواز دوست. مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ دوست کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ یہ تو تار بھی خشک ہے, اس پہ لکڑی بھی خشک ہے, یہ چڑی ہوئی کھال بھی خشک ہے, تو یہ دوست کی آواز کیا خود بخود آتی ہے؟ سون ہے سازست اندر تارو پوز. تو بولا ساز کو بنانے والا ساز کے اندر بیٹھا ہے, یہ اس کی آواز ہے. تو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو سر ہے نا, یہ خدا کا سانس ہے. سمندر کی گہرائی میں جاؤ گے تو ایک ذرہ لو, وہ اور جتنے لوگ تھے وہ, جو آئے, جو ہم سے پہلے, جو ہمارے بعد, اس کائنات کی اور ایسی ہزاروں کائنات جتنی, ان سب کی ویوز جمع کر لو, انرجی جمع کر لو, تو خدا ہو جاتا ہے. یہ ہماری تھاٹ سے بھی بالا تر ہے. ہم سمجھ نہیں سکتے اس انرجی کو. تو ہم صرف اپنی انرجی کو اگر سمجھ لینا تو وہی ایک خدائی انرجی ہے. صرف اپنے آپ سے جڑو. دیکھو تمہیں کہاں توڑا گیا اپنے آپ سے. اور اگر آرٹ کے اور کلچر کے نام پہ دیکھو کہ جہاں ہمیں ایک دوسرے سے جدا کیا,
وہاں اپنے آپ کو واپس جوڑو. بہت خوبصورت کلچر ہے ہمارا, بہت پرانے سویلائزڈ لوگ ہیں ہم لوگ, بہت آرٹسی لوگ ہیں ہم لوگ. لیکن پرابلم یہیں آئی جہاں ہم نے اپنے آپ کو چھوڑا, اپنے آپ سے دور ہوئے, اپنے آپ سے ڈر گئے. جب بھی ملتے ہیں نا, ایک انرجی ہوتی ہے نا, ہر انسان کی ایک انرجی ہے, وہ ہے. دوسرے سے ملتے ہیں, ہم سوچتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, وہ بھی یہی سوچنا شروع ہو جاتا ہے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. دونوں ڈر گئے ایک دوسرے سے. جب پتہ ہے کوئی تمہارا نصیب کا لے نہیں سکتا, جو نہیں ہے وہ دے نہیں سکتا, تو جب جاؤ تو سوچو میں اس کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں. ایک بادشاہ کی طرح. بھائی نوکری کتنا عجیب لفظ ہے, مجھے تو بالکل بھی نہیں اچھا لگتا نوکر. نہ میں کسی کا نوکر, نہ کوئی میرا نوکر. کیوں نوکر؟ خدا نے سب کو بادشاہ پیدا کیے. بادشاہ سے ملتے ہیں, نوکر سے تھوڑی کو ملتے ہیں. یہ اپنے ذہنوں سے نوکری نکال لو. یہ کسی کی آپ مدد کریں. آپ کہیں کام کرتے ہیں نا, جا کے آپ اپنا بہترین ان کو دیتے ہیں اور وہ اپنا بہترین آپ کو تب دیتے ہیں. تو when you go into this workforce, understand you will be the tomorrow's architect of my city. میرا شہر خوبصورت ہونا چاہیے. خوبصورت نہیں ہے. میرے لوگ خوبصورت ہیں, دکھتے نہیں ہیں. کل کو آپ لوگ ہی منسٹر ہوں گے, بزنس مین ہوں گے, کاروباری ہوں گے, کام کرنے والے ہوں گے. میرے ملک کو خوبصورت کر دو. یہ شہر تھا نا, it was the cleanest city of the برٹش راج کا سب سے صاف ترین شہر تھا. ہماری عورتیں یہاں سے انگلستان جاتی تھیں اور کہتی تھیں بہت گندگی ہے لندن پیرس میں, واپس کراچی جانا ہے, واپس حیدرآباد جانا ہے, شکارپور سے شاپنگ کریں گے. PIA was the premier airline. ہمارا جب پریزیڈنٹ یہاں سے جاتا تھا تو امریکہ کے بچے چھٹی لے کے نیو یارک کی گلیوں میں آ کے پاکستان کا جھنڈا ہلاتے تھے. I have not seen that time. It saddens me. I have not seen that time. And I hope you guys get to see better times. So I get to see those better times also. So make your life beautiful. Look beautiful. Think beautiful. Eat beautiful. Speak beautiful. تمہارے اخلاق خوبصورت ہونے چاہیے. تمہارا لحاظ برقرار رہنا چاہیے. والدین سے ملو تو پیار سے ملو, گلے لگا کے ملو. ہم لوگ جو برگر کس کرتے ہیں نا, صرف آواز آتی ہے اور پپی نہیں ہوتی, وہ نہیں, سینہ لگو, پتہ لگے دل کی دھڑکن میں کچھ ہوا ہے, something has happened. اور یہ ساری چیزیں نیت سے بدلتی ہیں. بس نیت کر لو, بس نیت کر لو. اور آخر میں مجھے پتہ ہے 5 منٹ رہ گئے, آپ لوگوں کو سناتا ہوں نیت کے اوپر. ایک سوچ عقل سے پھسل گئی. ایک سوچ عقل سے پھسل گئی, مجھے یاد تھی کہ بدل گئی. میری سوچ تھی کہ وہ خواب تھا, میری زندگی کا حساب تھا. میری جستجو کے برعکس تھی, میری مشکلوں کا وہ عکس تھی. مجھے یاد ہو تو وہ سوچ تھی, جو نہ یاد ہو تو گمان تھا. مجھے بیٹھے بیٹھے گما ہوا, گمان نہیں تھا, خدا تھا وہ. میری سوچ نہیں تھی, خدا تھا وہ. وہ خدا کے جس نے زبان دی, مجھے دل دیا, مجھے جان دی. وہ زبان جسے نہ چلا سکیں, وہی دل جسے نہ لگا سکیں, وہی جان جسے نہ منا سکیں. کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم, تجھے اس طرح سے ستائیں ہم. تیرا عشق تجھ سے چھین کے تجھے میں پلا کے رلائیں ہم. تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے, تجھے دوں زباں تو نہ کہہ سکے, تجھے دوں مکان تو نہ رہ سکے. تجھے مشکلوں میں گھیرا کے میں کوئی ایسا رستہ نکال دوں. تیرے درد کی میں دوا کروں, کسی غرض کے میں سوا کروں. تجھے ہر نظر پہ عبور دوں, تجھے ہر نظر پہ عبور دوں, تو زندگی کا شعور دوں. کبھی مل بھی جائیں گے غم نہ کر, ہم گر بھی جائیں گے غم نہ کر. تیرے ایک ہونے میں شک نہیں, میری نیتوں کو تو صاف کر, میری نیتوں کو تو صاف کر. تیری شان میں بھی کمی نہیں, میرے اس کلام کو معاف کر. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا.
اس پیار سے سننے کا، اس لحاظ کا، اب مشکور اور ہمیشہ سے YLC کا بہت بہت شکریہ.